نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون، مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سننے کی سعادت پائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں کل قیامت کے دن حسرت کا اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورنہ قیامت میں ایسے لوگ کہ جن کو حسرت کا اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کا معاملہ سخت ہو جائے گا، اور ہم اللہ کریم سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہم نے بڑا جو ہے وہ زبردست رکھا ہے، اور وہ موضوع ہے ہنر مندی. ہمارے معاشرے میں اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایجوکیشن پر ایک زور ہے اور بڑا بھرپور زور ہے، اور بالکل ایجوکیشن ہونی بھی چاہیے. لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شاید یہ خبر سنی ہو، اور اگر آپ نے خبر نہیں سنی تو میں نے ایک خبر، بہرحال خبر تو نہیں کہیں گے، ایک صورتحال ضرور دیکھی ہے. ہم استاد صاحب ایک سفر کیا ہم نے، اور ہم جو ہے یہ سوست کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے. گلگت بلتستان کا ایک علاقہ ہے. تو وہاں رستے میں ہم کہیں کسی ہوٹل پر جو ہے وہ رکے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو ویٹر تھا، اس ویٹر سے جب ہم نکلنے لگے تو تھوڑی جیسے ہوتا ہے بات چیت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت، کچھ اس طرح سے، تو یوں سے تھوڑی بات چیت جو ہے وہ ہوئی. تو انہیں ہمارے ایک مبلغ نے پوچھا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ تو ایجوکیشن اس نے بتائی ایم فل. ایم فل 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 ہی کہا تھا. ایم فل ہے جی، فل ہی کہا تھا. ہاں جی ایم فل کہا تھا اس نے. ایم فل میری جو ہے ایجوکیشن ہے. اور اسے جو ہے نا، اچھا یہ سن کر ہم لوگ کیا ہو گئے، حیران ہو گئے کہ بندہ ایم فل ہے اور کیا کر رہا ہے، ویٹر ہے، چائے دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، سالن دے رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوٹلوں پر جو چائے دینے والے یا روٹی دینے والے، ان لوگ بیچاروں کو آواز جو ہے وہ کیسے دیتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں یا عجیب بات بتاؤں، اسے کیا کہیں. ہمارا جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے، انداز ہے، تو ہمیں تو ادب آداب ہی سکھائے گئے ہیں. تو ہم کبھی اگر ایسا کوئی اتفاق یا کوئی موقع کہیں پر ہو جائے، اور جیسے سفر میں کہیں رکے ہیں، وہ ویٹر ہے اس کو بھائی جان بولے، بھائی جان بات سنیے گا، تو بعض اوقات وہ بات ہی نہیں سنتا وہ. اچھا اس سے یہ ہو بھی گیا ایک دفعہ، آپ جی ہمیں تو کبھی کسی نے یوں بلایا ہی نہیں جی کہ بھائی جان بات سنیں گا. ادھر تو ہوٹل پہ اوے او چھوٹے ہو کاکا، اور اس طرح کی جو مطلب ہوتے ہیں معاملات، اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ دیکھیں، ایجوکیشن کیا ہے یہ دیکھیں، اور کر کیا رہا ہے یہ بھی سامنے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہاں پر، جو آنے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اگلی بات ہے. تو بہرحال ایک بات میں یہاں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ادب آداب کا بھی لحاظ رکھے. بلانے میں ادب سے بھی آپ بلا سکتے ہیں، اوے باہر والے یوں کر کے بلا رہے ہیں، ادھر آؤ یوں بلا رہے ہیں، تو یوں بلانے کی وجہ بھائی بات سنیے گا، یوں بھی بلایا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں یہ اچھے آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، ہوٹل پر بھی اگر کبھی بندے جانے کا کہیں موقع مل جائے تو پھر یہی ہونا چاہیے. بہترین صورتحال کیا ہے، یہی ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ایک بات جو ہے وہ سمجھتا ہوں، یا جو مجھے ایک دل میں لگتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایجوکیشن تو ہوتی ہے لیکن ہنر بندی نہیں ہوتی. بندے کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس یوں سمجھ لیں کہ ایسا اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتی صلاحیت کہ اگر ایجوکیشن کام نہیں بھی کر رہی تو اس کا جو ہنر ہے وہ کیا کر لے، وہ کام کر لے. آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی اس کا آپ کو بڑا سامنا کرنا پڑے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی الیکٹریشین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی پلمبر کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں،
اور وہ کیا کرتا ہے, وہ آ کے ایک نٹ کھولتا ہے اور ایک تار لگاتا ہے اور نظام سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار یہ میں خود ہی کر لیتا. تو ہنرمندی بہرحال یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے, اس کو کوئی ہنر آنا چاہیے, کوئی کام آنا چاہیے, کوئی فن ہے یہ بھی آنا چاہیے. ہمارے ہاں فن صرف سمجھتے ہیں جو بیٹھ کے آپس میں گل گپاڑا کر رہے ہیں یا کھیلنے کو, اسی کو فن کہتے ہیں. یہ FUN فن انگلش والا ہے. اردو والا جو فن ہے فے نون والا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کام, سلیقہ, طریقہ, ہنر. یہ سارا اس معنی کے اندر جو ہے وہ صلاحیت اس معنی میں آتا ہے. تو بہرحال بندے کو ہنر مند بھی ہونا چاہیے, کو ہنر بھی سیکھنا چاہیے, اور اسلام نے اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں گائیڈنس عطا فرمائی ہے. اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کس طرح سے اسلام کے جو ہے وہ احکامات کو, تعلیمات کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ساری آج کے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی لیں گے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. وقار بھائی اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. وقار بھائی سے ہم جو ہے وہ کوئی کلام سنیں گے, اور میں چاہوں گا کہ وقار بھائی جو ہے وہ کوئی امیر سنت کا جو ہے وہ کلام سنائیں, اور کوئی سا بھی کلام سنا دیں. مرحبا. امتحان صبح صبح کیا لینا ہے استاد صاحب, ہیں جی, جو چاہیں وہ سنا دیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. شاہ تم نے مدینہ اپنایا, شاہ تم نے مدینہ اپنایا, اپنا روضہ اسی میں بنوایا, اپنا روضہ اسی میں بنوایا. واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا, راستہ مغفرت کا دکھلایا, ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ, خوب رتبہ عظیم ہے پایا, خوب رتبہ عظیم ہے پایا, خوب رتبہ
اور کوئی دیوانہ جب مدینے میں آیا دل اس کا جھوما سینے میں، آیا دل اس کا جھوما سینے میں، لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا، لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا، بس واہ کیا بات ہے مدینے کی، لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب منبر آقا، اور محراب منبر آقا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور خوب دنیا کے ہیں حسین باغات، اور پھولوں کے حسن کی کیا بات، دل کو پردشت طیبہ ہی پایا، دل کو بس دشت طیبہ ہی پایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، ارے جامع نور جیسے ہو پہنا، جامع نور جیسے ہو پہنا، حسن سارا حسن سارا حسن سارا یہی سمٹ آیا، حسن سارا حسن سارا یہی سمٹ آیا، بس واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ جس
جس نے حسن عقیدت اپنائی، اس نے امراض سے شفا پائی، اس نے امراض سے شفا پائی، جا کے جو خاک طیبہ مل آیا، جا کے جو خاک طیبہ مل آیا، بس وہاں کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ اور جو مصیبت کا آ گیا مارا، ارے دور غم اس کا ہو گیا سارا، دور غم اس کا ہو گیا سارا، کھل اٹھا جو کھل اٹھا جو کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا، کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا، بس وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ جو سوالی مدینے میں آیا ہے، جھولیاں اپنی بھر کے لایا ہے، ارے جھولیاں اپنی بھر کے لایا ہے، کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا، کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا، بس وہاں کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ اور اپنے عطار کو شہ عالم دے دو اپنی محبت اپنا غم، آقا دے دو اپنی محبت اپنا غم، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا،
مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. وہ کلام جب بہت پیارے پڑھتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور ماشاء اللہ پیارے انداز کے ساتھ، اچھے انداز میں، اور عاشق مدینہ کا لکھا ہوا کلام، وہ بھی مدینے کے بارے میں. میں قربان جاؤں، اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے. وہ جو آپ نے نا خاک مدینہ مل آیا یوں وہ پڑھا تو امراض سے شفا پائی، تاکہ جو خاک طیبہ مل آیا. واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا. مجھے اس سے حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رکن شورا ہمارے، ہاں جی، ان کے ساتھ کی ایک مجھے جو ہے نا وہ بات یاد آ گئی. ہم جو ہے وہ وادی بطحان میں سے گزر رہے تھے. وادی بطحان کو جو ہے وہ جنتی وادی جو ہے کہا گیا ہے. اچھا یہ حج کے سفر کی ایک یاد جو مجھے آ رہی ہے، تو وہ کلام سے اس کا اٹیچمنٹ بھی ہے، تو میں نے کہا چلے عرض کروں. تو ہمارے آگے جو گاڑی تھی نا جی، وہ ذرا پنجابی میں کہتے ہیں کہ، میں اس کو اردو میں کہتا ہوں کہ وہ گرد اڑاتی ہوئی کیا تھی، وہ جا رہی تھی. وادی بطحان تھی، اور وادی بطحان میں خاص جگہ پر آ کر اس نے کیا کیا، وہ گاڑی والے نے انداز اپنایا، تو اس سے کیا ہوا، تھوڑی گرد جو ہے وہ اڑی. تو ایک اسلامی بھائی جو تھے نا، وہ انہوں نے وہ شیشہ گاڑی کا مطلب چڑھانے کا سوچا، جب شیشہ چڑھا لیتے ہیں. تو ادھر پھر فرمایا سید ابراہیم شاہ صاحب نے، رکن شورا حاجی ابراہیم، انہوں نے کہا کہ یہ خاک مدینہ ہے تو یہ اس میں تو شفا ہے. غبار المدینہ تھی شفاء لکل داء. تو انشاءاللہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جب برسے گی، آئے گی، تو انشاءاللہ برکتوں اور رحمتوں کو لے کے آئے گی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول خدا اللہ کی آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے خاک مدینہ کو کیا برکتوں سے نوازا کہ اس کو شفا بنا دیا. ایک ہے دوا ہے خالد بھائی، ایک کیا ہے دوا، اور ایک کیا ہے شفا. تو فرمایا شفاء لکل داء، ہر بیماری کی کیا ہے، شفا ہے. سبحان اللہ. اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. امیر سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے مکتے میں کہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. کیونکہ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اور کہنا کیوں ہے. فرمایا تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو بعد حاضری عطا فرمائے، اور ذوق والی اور شوق والی اور عشق والی اللہ ہمیں حاضری عطا فرمائے. آمین. موضوع پر آتے ہیں. موضوع ہمارا ہنر مندی ہے. استاد صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر یہ فرمائیں کہ ہنر مندی یہ زندگی میں کہاں میٹر کرتی ہے آپ کے جو ہے وہ ذہن کے مطابق؟ اصل میں ہنر مندی کا جو انگلش میں عام طور پہ ورڈ ہے وہ اسکل، ایکسپرٹنیس. تو زندگی میں کہاں میٹر کرتی ہے، اس کے دو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا تھا. ایک تو بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی فیکٹری میں کوئی مشین خراب ہو گئی نا، صحیح ہے، تو وہ آپ اپنے طور پر انہوں نے کوشش کی، نہیں صحیح ہوئی. پھر کہا گیا کہ وہ فلاں شخص ہے، وہ ماہر ہے اس کام کا، تو اس کو بلائیں، وہ ٹھیک کر دے گا. وہ آیا، اس نے مشین کا جائزہ لیا، اور ایک خاص جگہ پہ اس نے ہتھوڑا مارا، صحیح، مشین چل پڑی. واہ. تو اب دیکھنے والے دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے جائزہ لیا ہے، واچ کیا، اس کے بعد تھوڑا ہلکا سا مارا ہے اور مشین چل گئی ہے. تو اس سے پوچھا کہ کتنے چارج لیں گے آپ اس کے، یعنی وہ جو محنتانہ یا خدمت کتنی لیں گے. اس نے کہا جی 100 روپیہ. یہ میں سمجھنا کہ اس حساب سے سنا رہا ہوں. آج اگر میں مثال دوں تو سمجھ لیں کہ 1,00,000 روپیہ. تو انہوں نے کہا 1,00,000 روپیہ یہ کیسے؟ تو ایک ہتھوڑا تو مارا ہے. اس نے ہتھوڑا مارنے کے تو سمجھ لیں کہ 1,000 روپیہ، باقی 99,000 اس بات کے ہیں کہ ہتھوڑا مارنا کہاں پر ہے. تو یہ ایکسپرٹنیس ہے، اس کی اسکل تھی کہ کس جگہ سے وہ یہ چیز ٹھیک ہوگی. اسی طرح ہمارے ایک پبلشر تھے، تو وہ کسی جگہ گئے تو وہاں ایک شخص بیٹھا، ان پیج کی فائل ہوتی ہے نا کتاب پہ، تو اس کے اوپر پیج پہ نمبر لگتا ہے 1 2 3 4 5، تو وہ لگتا ہے آٹومیٹیکلی.
मास्टर पेज होता है, जी उसमें वो हाँ लगाते वहाँ हैं। जाके आप पेज नंबर सेलेक्ट करें और जी। डालें, हाँ जी, वो आप भले 100 सफ़े हैं भले 50 सफ़े खुद ब खुद ऑटोमेटिक लग जाएगा, जाएंगे। ऐसा ही। तो ये आमतौर पे तो जिनको पता है वो तो जानते वो हैं, जानते वर्ड में भी इसी तरह ही होता है। जी। लेकिन वो क्या कर रहा था, हम्म। वो हर सफ़ा निकालता, आहा, वहां से डब्बा पकड़ता, वाह स्क्रीन उसमें लगाता और फिर उसमें हिंसा लिखता। क्या बात। अब वो बैठा परेशान कि इतनी सारी किताबें मैं एक एक सफ़े पे, तो उसे पूछे क्या कर रहे हो, उसने कहा सफ़ा नंबर लगा रहा हूँ, पेज नंबर लगा रहा हूँ, सही। पेज नंबर लगा रहा हूँ। हम्म, उन्होंने कहा पेज नंबर तो मास्टर पेज से लगता है। उसने कहा मास्टर पेज से लगता है, कैसे लगता है? अब जनाब उन्होंने निकाला मास्टर पेज, वहां पे वो डाल के सफ़ा, तो जब वो फाइल खोल के दिखाई हर पेज पे जनाब सफ़ा नंबर लगा हुआ है। अब वो इतना वो खुश भी हुआ और हमारे इस में को हैरानगी भी हुई कि बेचारा किस मुसीबत में पड़ा हुआ था कि मैनुअली हर सफ़े पे वो नंबर लगा रहा था। सही। तो अगर वो 100 सफ़े पे अगर 1000 सफ़े की किताब होती हाँ जी, तो वो ये है महारत होना और अदम महारत। उसने ये सीखा नहीं था प्रॉपर सही। और महारत हासिल नहीं की थी, जिसकी वजह से परेशानी हुई। एक मैं अपना वाकया बताता हूँ। जी। एक कंप्यूटर वाला था, उसने नया नया जैसे कंप्यूटर रखते हैं ना, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई 22-23 साल पहले की। सही। आजकल तो है ना बच्चे माहिर हुए पड़े हैं। जी। तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, तो मैं आज भी सोच के हैरान होता हूँ। आपको पता है कि जो ये रियल साइज होता है ना पेज का, जी। कंप्यूटर में अगर आप इसको चाहें तो बड़ा कर लें, हाँ जी, जी, चाहे तो छोटा कर लें, ऐसा ही। व्यू। जी। अच्छा, अब वो मैंने इससे करवानी थी फॉर्मेशन कहते हैं किताब से पहले उसकी पेज सेटिंग के कितने सफ़े पे कितना मवाद आएगा, बॉक्स के अंदर एक चीज़ डली होती है, इधर आयत होती है, इधर तर्जमा होता है, इस तरह की चीज़ें मैंने करवानी थी। अच्छा, वो काम था शायद 1 घंटे का। उसको मुझे देखते ही पता लग गया कि इसको इतना आता नहीं है। खैर, अब वो कभी इधर बॉक्स में अरबी डाले, उधर उर्दू डाले, तो उर्दू वाला बॉक्स कहीं का कहीं पहुंच जाए। मैं कहा यार इसको बराबर तो करो। अच्छा, वो करे, कुछ बराबर करने की कोशिश करे, तो इन पेज उसको भी आता नहीं था। मुझे अंदाजा तो हो गया, मैं कहा यार मैं तो फंस गया अब आगे। खैर किसी का हुक्म था, मैं चला गया। मैं कहा बैठे हैं तो करना तो है। तो वो यकीन माने फुटा लेगा ना, फुट स्केल से खालिब स्क्रीन ना वाह। कि ये देखिए ये इतना है और ये इतना है। मैं देख देख के दिल में मैं कहा यार आज तो यहाँ से जान छूट जाए, मुकम्मल हो जाए, अल्लाह करे काम तो फिर ही है। मुझे कुछ 7-8 घंटे लग गए और मुझे ये था कि मैं वापस आके खाना खाऊंगा रात का। सही। तो 7-8 घंटे जब लगे तो एक तो पेट में मामला भूख का, और दूसरा वो सामने वो बैठे हुए थे जो अपने आप को कहते थे कि मुझे आता है। सही। तो हुनरमंदी की मोहताजी तो है हर एक को, ठीक। क्योंकि हुनरमंदी अपनी कद्र करवाती है। सही। जिसके पास स्किल होगी लोग उसके पास जाते हैं। सही। पहले तो मैं ये कि हुनरमंदी की अहमियत है ना उस पर थोड़ा सा अर्ज करूं। आज से 40-50 साल पहले एक ही डॉक्टर होता था जैसे, अब वो डॉक्टर वो फेफड़े भी देख रहा होता था, गुर्दे भी देख रहा होता था और सर दर्द भी देख रहा होता था। तो इस तरह वो एक कॉमन डॉक्टर होता था। फिर दौर आगे बढ़ा, तब एक एक चीज पे जब तहकीक हुई ना, अब आप जाके देख लें तो आपको जिस्म के हर हिस्से का स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। ऐसा ही। हड्डियों का स्पेशलिस्ट अलहदा मिलेगा, आंखों का अलहदा मिलेगा, कानों का अलहदा मिलेगा, बालों का अलहदा मिलेगा और दिल का अलहदा मिलेगा, गुर्दों का अलहदा मिलेगा, जिगर का अलहदा मिलेगा। तो जितने आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं बाहर के और अंदर के, वो सब अलहदा माहिरीन मिलेंगे उसके। सही। तो उसको हम स्पेशलिस्ट कह देते हैं, कंसल्टेंट कह देते हैं उसको। तो अब इसके पास जाना और एक आम डॉक्टर के पास जाना फर्क तो है। जब कहा जाए ना कि यार जिगर का मसला है तो फलां डॉक्टर को दिखा दो, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। नहीं, स्पेशलिस्ट तो नहीं भाई। तो ये अब दुनिया स्किल के पीछे जा रही है, मान रही है उसको। इसी तरह अगर कोई किसी ने ड्राइवर रखना है अपने घर के लिए गाड़ी के, तो वो पहली मर्तबा में पता चल जाएगा ये कितना माहिर है। तो जब वो देखेगा कि जनाब इसको तो सही तरह चलानी भी नहीं आती, तो वो उसी टाइम मना कर देगा कि भाई आप क्यों, यहाँ ड्राइवर की अदम मुहारत की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। सही। और आप लेट भी रोजाना हो सकते हो कि वो उसको पता ही नहीं चलाने का। तो अब लेट हो गए आप, जैसे आप कोई रिक्शे वाला आया, उसको पूछा ये फलां जगह जाना है बस स्टैंड पे, उसने कहा जी हाँ चलते हैं।
کتنے پیسے لوگے؟ پیسے اس نے وہ بتایا جو سمجھ میں آتے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے. لیکن جب بیٹھ گئے تو پتا چلا کہ اس بیچارے کو نہ دکھائی پراپر دیتا ہے نہ سنائی پراپر دیتا ہے. اللہ رحم کرے. یہ آپ کے فیصلہ آباد کا قصہ بتا رہا ہوں میں، کہ فیصلہ آباد والا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، ملتان بھی ہو سکتا ہے، لاہور میں، لیکن یہ پیش وہاں پر آیا. تو وہ اسٹیشن ہے نا، اسٹیشن سے وہ ایک اسٹاپ ہے وہاں پہ بس. اچھا اب وہ جلدی بھی اور لیٹ ہو گیا. اب اس کو ہم کہیں کہ یار تھوڑا سا چلا لو. وہ انکشاف یہ ہوا کہ اس کو رکشہ تھوڑا سا وہ اسپیڈ سے رکشہ اچھلے. توبہ توبہ. اب انکشاف یہ ہوا کہ اس کو پراپر سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ہاتھ بھی لرزتے ہیں. خالی روڈ پہ بھی وہ بالکل 20 کی اسپیڈ پہ جا رہا تھا، آگے سے بس کراچی آنی. وہ پروٹوکول گاڑی، پروٹوکول کیا جناب، پروٹوکول گاڑی ہوتی ہے نا، وہ 20 کی اسپیڈ سے اوپر نہیں جاتی. یہ میں بتاؤں آپ کو، پروٹوکول کا مطلب یہ اصول ہے، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، اچھا اچھا، اور آپ کو مطلب کسی خاص جگہ پر کیا ہے، ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو وہ گاڑی کتنی اسپیڈ پہ چلے گی؟ وہ 20 کی اسپیڈ پر جو ہے وہ یہ چلے گی. لیکن میں آپ کو یہ پروٹوکول کیا تھا؟ یہ تو جس پروٹوکول کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ پروٹوکول تو شاید آپ کو اطمینان دے اور آپ کو عزت افزائی دے، ایسا ہی یار آپ کی عزت ہو رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے. یہ پروٹوکول وہ تھا جو آپ کی جان نکال رہا تھا. صحیح. کہ یار ایک ہی بس ہے، اور اگر یہ نکل گئی بس پھر گئے. دوسری ذرا کو جلدی ملتی نہیں ہے، اور پھر کراچی اتنا دور کا سفر. وہ دن اور آج کا دن میں نے تہیہ کر لیا کہ رکشے میں بیٹھنے سے پہلے دیکھ تو لیں گے یار یہ ہے کون. اچھا اس کے علاوہ کراچی میں آپ نے چلتے پھرتے یہ چنگچی جو ہوتے تھے پہلے، اب تو نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں، اس کو چلانے والے کون ہوتے تھے؟ باپ نے خود چلا رہے ہیں، صحیح، اور 2 بیٹے تو جو بیٹا آپ بھی چلاؤ، کرائے پہ لے لو یا آپ بھی چلا لو. اس کو پراپر چلانا نہیں آتا. صحیح. وہ پتہ کب چلتا تھا؟ جب وہ پھلوں والی ریڑھی میں مار دیتا تھا. اب جناب وہ سارا رکشہ کا پورا وہ جناب کھڑا ہوا ہے، پیچھے والے مسافر گرے ہوئے. اب وہ اپنی جان کو رو رہے، کریں کیا؟ اللہ معاف کر. ہمارے وہ شاہ رخ مدنی ہیں، کام کرتے ہیں شعبے میں. ایک دفعہ آیا تو میں لیٹ آیا، میں نے کیا ہوا؟ کہتا وہ رکشہ وہ کسی چیز میں جا گھسا تھا. میں کہا کون چلا رہا؟ کہتا نوجوان تھوڑا سا. میں کہا یار بیٹھنے سے پہلے تھوڑا دیکھ لیا کرو، کم از کم ایجڈ ہوگا نا تو اس کو چلانا تو آتا ہوگا. اب نوجوان ہے، اس نے کبھی سائیکل چلایا نہیں، اور 6 سواریوں والا رکشہ وہ چلائے گا تو حال کیا کرے گا؟ تو سکل کی قدر ہے، صحیح، مہارت. آپ کو کمپیوٹر یعنی وہ چاہیے نا، آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو، کمپوزنگ کرنے والا. جی، اگر کمپوزنگ کرنے والا ماہر ہے تو وہ غلطیاں کم چھوڑے گا. صحیح. اور اگر اس کو اب صرف اپنی سپیڈ سے غرض ہے بس جی، پھر کہ لکھوں گا میں، باقی آپ کی ذمہ داری ہے کتنا درست کرتے ہو. صحیح. آپ خود لکھتے تو شاید 1 گھنٹے میں لکھ لیتے، جی، اس نے آدھے گھنٹے میں لکھ تو دیا، اس کے غلط لکھے ہوئے کا درست کرنے میں آپ کا گھنٹہ گزر گیا. تو ماہر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کروائیں کسی ماہر سے کروائیں. تو یہ ہے ہنرمندی کی ایک قدر اور اہمیت. درست فرمایا. اور یہ آپ کی جو گفتگو سے ایک اور بات بڑی ڈومینیٹڈلی سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ سیکھ رہا ہے پھر اس کو پراپر سیکھے بھی. کام کرے تو کیا کرے؟ پراپر جو ہے وہ کام کرے. میں چاہوں گا احمد رضا بھائی اس پر جو ہے وہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ہم اگر کوئی اسکل جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں تو اس کو ایک پراپر وے میں جو ہے وہ سیکھا جائے، اور اس کو ایک کمپلیٹ طور پر جو ہے وہ سیکھا جائے. ہماری ایک نیشن کا جو بتایا جاتا ہے نا ایک پرابلم، وہ یہ بھی ہے کہ ہم کام پراپر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس میں بس یوں سمجھ ٹیمپریری طور پر کر لیتے ہیں. اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک جگاڑ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. کبھی کام صحیح اس طریقے سے ہوگا، پراپر طریقے میں کریں گے تو یوں ہوگا، تو اس کو ابھی ٹیمپریری طور پر یوں کر کے یوں کر دیں، چلیں جی وہ چلا دیں. اور حالانکہ وہ چیزیں بعض اوقات آگے ان کے جو کانسیکوینسز ہیں یا جو اس کا نتیجہ ہے وہ بعض اوقات بڑا خطرناک قسم کا یہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ یعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. میں نے اپنی زندگی میں بجلی کے 2 بڑے خطرناک جو ہے وہ ایکسپلوژر دیکھیں، یعنی جس سے آپ بولیں کہ دھماکہ کس کا؟ بجلی کا، اور اس میں سے جو ہے جیسے آگ بھی نکلتی ہے. ایک میں نے جو ہے وہ ایک مسجد تھی، اس میں جو ہے وہ دیکھا تھا. اچھا اس میں کیا ہوا، مسجد والے کام کروا رہے تھے بجلی کا، تو وہ جو الیکٹریشین تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شاگرد کو یا بچے کو جو ہے اس کو بھیج دیا. اس بچے نے سب کچھ لگا دیا. لگانے کے بعد جوں ہی وہ اس کا سوئچر وہ جو سلیکٹر تھا اس کو 0 سے گھما کے جب 1 پر کیا نا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی اس میں سے آگ نکلی اور کیا مطلب اس کا مطلب حال ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ خود بچ گیا اللہ کی رحمت سے. ایک اور دیکھا تھا. تو میں چاہوں گا آپ اسکل کو پراپر سیکھنے کی اہمیت پر کچھ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں.
کہ ہم بطور نیشن جو ہے وہ اس پر آئیں, جو چیز کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, پراپر وے میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ نے توجہ دلائی ہے یہ حقیقتاً موجود ہے کہ یہ ایک ملکی مرض بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہے اس کو کما حقہ نہ کرنا, اور جو ہنر اللہ نے اسے دیا ہے یا جو قابلیت اس کے اندر ہے وہ اس کو جس طرح کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا. میں یہاں دو باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہنر ہے اس کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے, جس طرح حضرت نے بھی استعمال کیا, اسکل. یہ جو اسکل ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہارڈ اسکلز اور ایک ہوتے ہیں سافٹ اسکلز. ہارڈ اسکلز یہ ہیں کہ بندہ الیکٹریشین بن جاتا ہے, وہ کوئی کسی ادارے کے اندر وہاں کی تعمیرات کے متعلقہ کوئی وہاں کا منتظم بن جاتا ہے. اس طرح کے معاملہ جس بندے کو ہنر آ جاتا ہے وہ بندہ ہارڈ اسکلڈ ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر ہارڈ اسکلز موجود ہیں. اس کے ساتھ جو بڑی اہم چیز جڑتی ہے وہ ہے سافٹ اسکلز بھی, اور یہ بڑا بنیادی پہلو ہے اور اسلامی تقاضا بھی ہے. جو سافٹ اسکلز ہیں یہ ہارڈ اسکل والے کے اسکل کو مزید نکھار دیتے ہیں. سافٹ اسکل یہ ہوتے ہیں کہ انسان اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے, اپنے گاہک سے اچھے انداز میں ٹریٹ کرتا ہے, اس سے خوبصورت انداز میں ڈیل کرتا ہے, اچھے انداز میں اس کی بات کو سنتا ہے, اس کی بات کو سمجھتا ہے, اس کا کام بہترین انداز میں کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مہارت کو عمدہ, اعلیٰ اور اعلیٰ وجہ الکمال بنانا چاہتے ہیں تو فقط ہارڈ نہیں, سافٹ اسکلز کو بھی ساتھ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا. صحیح. ہمارے ہاں گھر میں الیکٹریشین آتا ہے, بڑا مشہور ہے ہمارے علاقے میں, جی فلاں تو جو ہے نا وہ بورڈ دیکھ کر بتا دیتا ہے اندر مسئلہ کیا ہوگا, گاڑی کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس کو بیماریاں کیا ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے مگر اس کا اخلاق بہت برا ہوتا ہے. وہ اپنے کسٹمر سے بات کرنے کے اندر بڑی برے انداز میں بات کرتا ہے اور نامناسب اور بے عزتی کے ساتھ بات کرتا ہے. وہ جتنا مرضی ہنرمند ہوگا, ہارڈ اسکل بہت اچھا ہے اس کے پاس مگر سافٹ اسکل نہیں ہے. صحیح. آپ اگر پاکستان اور مغربی ممالک کے درمیان اگر کچھ فرق دیکھیں, ہمارے یہاں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر ایک اوورآل جو ایک کانسیپٹ ہے وہاں فرق جو بہت بڑا نظر آتا ہے نا, ہارڈ سکلز کے ماہرین ہمارے اپنے علاقوں محلوں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بڑے ماہر بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات. یعنی ایسے یہ کاروں کے کام کرنے والے ہم جانتے ہیں, آپ کاریں استعمال کرتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے وہ گاڑی دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے, آواز سن کے اندر بیٹھ کے بتاتے ہیں اس کو مسئلے کیا ہیں. ہارڈ سکل ہو سکتا ہے باہر والوں سے زیادہ ہوں مگر سافٹ سکل نہیں ہوتے, بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا. اگر ادھر ترقی نظر آتی ہے وہاں ہارڈ کے ساتھ سافٹ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. اپنے کسٹمر سے بات کرنا اچھے انداز میں, بر وقت اس کا کام کرنا, بر وقت اس کے پاس پہنچنا. تو اگر آپ اپنی صلاحیت جو آپ کی ہارڈ سکل ہے اس کو اچھے انداز میں سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سافٹ سکل کا ساتھ ایڈ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. میں اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو اٹیچ کرتا ہوں اس بات کو. ہمارے دین اسلام کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. فرمایا ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا, یعنی ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کر دیا کہ ہر چیز پر احسان کیا جائے. اس حدیث یہ حدیث مبارک جو آگے ملتی ہے نا, تو اس سے آگے جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بکری کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. تو یہ ساری حدیث اس کے بعد ذکر کی گئی. صحیح. یہاں پر جو احسان ہے, اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے جو احسان کا یہاں معنی کیا ہے, جو مترجمین ہوتے ہیں وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کہ بھلائی کو لازم کیا گیا. صحیح. مگر احسان کا جو بڑا اہم ترجمہ ہے اور جو واقعی ترجمہ بھی ہے وہ ہے کہ کسی بھی کام کو احسن, اعلیٰ اور اچھے اور علی وجہ الکمال اس کو مکمل کرنا, یہ احسان ہے. آپ دیکھیے مشہور حدیث جبریل کے اندر جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مل احسان, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے اعلیٰ صورت کے مطابق جواب دیا وہاں پر. آپ اگر فلسافیکلی اور فنڈامنٹل نیچر آف احسان جو ہے اس کے مطابق اگر آپ غور کریں تو احسان کی جو بنیادیں ہیں یہ دین اسلام کی ہر چیز میں داخل ہے. آپ کو نماز کا حکم ہے تو علی وجہ الکمال پڑھنے کا حکم ہے. روزہ ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ روزہ بھی رکھیں, ساتھ گناہوں کو بھی, گناہوں سے اعضاء کو بھی محفوظ رکھیں تو علی وجہ الکمال. زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کے ساتھ نفلی بھی دیں علی وجہ الکمال. حج کریں تو نگاہیں جھکائیں, لوگوں کو اذیت نہ دیں, یہ نہ کریں, کھانا کھلائیں, علی وجہ الکمال. آپ دیکھیے کہ اسلامی مزاج اور جو قرآنی احکام اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, یہ ہر چیز کے اندر احسان یہاں مطلوب ہے, محبوب ہے, پسند کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی کام کو کریں, ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو
احسان کے طریقے کے مطابق علی وجہ الکمال کیا کیا جائے. بات ہے. تو اب وہ حدیث پاک جو میں نے پہلے پڑھی، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، جی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہوا ہے. صحیح. آپ گاڑی بھی ٹھیک کرتے ہیں نا، احسان کے مطابق کریں. آپ ایک الیکٹریشین ہیں، آپ بجلی کا کام کسی کا کرتے ہیں، علی وجہ الکمال کریں، یہ مطلوب ہے. یعنی پرفیکشن کے ساتھ. پرفیکشن ہو آپ کے کام صحیح. کے اندر، کمال ہو، عمدگی ہو، اعلیٰ طریقے سے کیا جائے، یہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹائم پاس نہ ہو نا، ٹائم پاس نہ ہو، جگاڑ نہ ہو، جی بس جی وقت گزارنا نہ ہو. پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ ڈنگ ٹپاؤ، ہاں جی یعنی وہ یوں کر کے نہ کیا جائے. صحیح. تو یہ اس طریقے کے مطابق جب آپ کام کریں گے، آپ کے کام میں پرفیکشن نہیں ہوگی. اور جو تنزلی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر بہت بڑا جو ایک فیکٹ ہے وہ یہی والا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں، ماہرین بھی ہیں، علی وجہ الاحسان نہیں کرتے، علی وجہ الکمال نہیں کرتے، اعلیٰ عرفہ اور عمدہ انداز میں نہیں کرتے. جاپان بڑا مشہور ہے ترقی کے اندر. ایک مصنف ہیں، انہوں نے بڑا عرصہ جاپان کے اندر گزارا ہے اور انہوں نے پھر جاپان کے متعلق کی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر ایک انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. کہا کہ میں نے ایک جاپانی سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، بڑی ترقی کر رہے ہو. اچھا یہ وہ ملک ہے جہاں ایٹمی دھماکے ہوئے، کتنے عرصے تک یہ زبو حالی کا شکار رہا اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے اپنا زمانہ گزارا. علاقے تباہ ہو گئے، ہیروشیما ناگاساکی. جی. تو اب ترقی اتنی ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا رہا. جس امریکہ سے جاپان نے فولاد سازی کا کام سیکھا، آج وہ امریکہ جاپان سے لوہے کے کام کرواتا ہے. یعنی شاگرد استاد بنا ہوا ہے. صحیح. جاپان نے سیکھا اور آج بنا بنا کے امریکہ کو بھیج رہے ہیں. صحیح. جاپان سے وہ انہوں نے جو لکھا وہ یہ تھا کہ جاپانی سے پوچھا کہ ترقی کا راز کیا ہے. اس نے 3 باتیں کی. یہ 3 باتیں ہمارے ہاں ہمارا دین اسلام کچھ 1450 سال پہلے سے بتا کے گیا. جواب اس نے یہ دیا، کہا کہ جو ہم جب بھی کام کرتے ہیں نا تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وقت کی پابندی، نمبر 2 بھرپور محنت سے کرنا، اور نمبر 3 کام کرنے سے پہلے اس کی پراپر پلاننگ کرنا. کیا بات. جب آپ کسی بھی دنیا کے کام میں یہ 3 چیزوں کو ملحوظ رکھیں اور اسی کے مطابق کریں، آپ کے کام کا معاشرے بلکہ شہر دنیا میں جواب نہیں ملے گا. آپ کو ہمارے معاشرے کے جو ترقی یافتہ اور کامیاب سکسیسفل لوگ نظر آتے ہیں، ان کے کاموں کے اندر اور ان کے معاملات کے اندر آپ کو وقت کی پابندی بھی نظر آئے گی، بھرپور محنت بھی نظر آئے گی، اور کام سے پہلے پراپر پلاننگ نظر آئے گی. آپ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی مس کر جائیں نا، آپ کے کام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ بھرپور محنت نہ کریں، ڈنڈیاں ماریں، کام توجہ سے نہ کریں، بس گزارا کر جائیں، آپ کا کام ناقص رہے گا. آپ اگر وقت کی پابندی نہ کریں، کام ناقص رہے گا. اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو یا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر آپ پراپر پلاننگ نہیں کریں گے، آپ کا کام کبھی اچھا نہیں ہوگا. تو اپنے کام میں، اپنے ہنر میں پرفیکشن کے لیے جو میں نے باتیں عرض کی وہ 2 ہیں. پہلی یہ ہے کہ اس ہارڈ سکل کے ساتھ سافٹ سکلز کو بھی ایڈ کیا جائے، اور نمبر 2 اسے احسان اور علی وجہ الکمال کے مطابق کیا جائے، کمپلیٹ پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے. آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ ترقی کریں گے، اور معاشرے میں آپ کا نام ہوگا. جو بیسیکلی آپ کا سوال تھا کہ تنزلی اور ترقی کے پیچھے جو راز ہے وہ ہے کیا، وہ راز یہ ہے علی وجہ الکمال کام ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ یہ کرنا شروع کریں، میں کروں، معاشرہ کرنا شروع کر دے، ہمارا ملک کہاں جائے گا یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. مرحبا. بڑی پیاری بات کہی. میں ایک آپ سے ایکسپیرینس شیئر کروں. جی. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جیسے مسجد کی ایک بات ہم کر لیتے ہیں. بعض جیسے مسجد میں جو ہے وہ مائک بھی ہے، ٹھیک ہے، اسپیکر بھی ہیں، الیکٹرک کا کام بھی ہے، اور بھی مطلب وضو خانہ ہے تو اس میں پلمبرنگ جو ہے نا، یہ بھی سارا کیا ہے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اس کی. تو کچھ مساجد میں نے دیکھا ہے کہ اسپیکر جیسے صحیح کرنے والا وہ کیا ہے، وہ ہفتے میں 1 چکر لگاتا ہی رہتا ہے. یہ چیز دیکھی بھالی چیز ہے، نوٹڈ ہے. اچھا، کچھ گھروں میں یہ بھی جو ہے وہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی ان کا الیکٹریشین ہے تو وہ الیکٹریشین بھی کیا ہے، ہفتہ 15 دن میں 1 چکر اس کا مطلب لگنا ہی لگنا ہے. اچھا، کچھ مکینک ایسے ہوتے ہیں، مجھے تو گاڑی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں پیدل ہی ہوں الحمدللہ. بہرحال جن کے پاس گاڑی ہے، استاد صاحب کو تو کچھ نہ کچھ ہوگا کہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے اس میں، کہ جب آپ گاڑی کسی ایک مکینک کے پاس لے جائیں تو اب آپ کیا کریں گے، اب آپ اس مکینک کے پاس وقتاً فوقتاً چکر مطلب لگاتے رہیں گے. اس طرح وقار بھائی موٹر سائیکل کا جو ہے اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ موٹر سائیکل کسی مکینک کے پاس آپ لے جائیں
اب آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ چکر لگانا لے جانا ہی پڑے گا. یعنی اور یوں ہی ڈاکٹر کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں تو اب آپ کو ہفتے میں بھی 15 دن میں ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی چکر ہے مطلب وہ لگانا ہی پڑے گا. بالکل. تو اس میں جو دیکھا گیا ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے، یعنی ایک کام تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اس ایک ٹھیک کے ساتھ دوسرا کیا ہے وہ مطلب خراب بھی ہو رہا ہے. خراب ہو رہا ہے. اچھا، یا دوسرا خراب نہیں بھی ہو رہا تو وہ جو ایک ہی کام ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ وے میں جو ہے وہ پورا نہیں کرے، پرفیکشن نہیں کرے. میں چاہوں گا آپ اس پر بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ ہم بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم کام پراپر وے میں کریں، طریقے کے ساتھ کریں جس طرح آپ نے فرمایا، اور دوسری چیز کو خراب بھی نہ کریں کہ چلو ابھی اس کو تھوڑا یوں کر دیتے ہیں، یہ نیٹ کھل جائے گا تو پھر بعد میں کیا ہے ہمارے پاس جائے گا اور کہاں جائے گا دوبارہ. یعنی اس کی ایک کو ٹائٹ کر دیا، دوسرے کو کیا کر دیا، تھوڑا سا ہلکا لوز کر دیا اس کو. یہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہے کہ چلو سرکل کیا ہے چلتا رہے گا. ان کا کیا ذہن میں ہوتا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ پیسے کیا ہیں، بندہ گاہک بن گیا ہے، اب یہ کیا کرتا رہے گا، آتا رہے گا. تو بھئی دیکھیے رزق یہی بندہ بار بار آ کے دے کے جائے، یہ ضروری تھوڑی. رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے دینا ہے. تو اللہ کریم نے وعدہ کیا ہوا کام جو میرا ہے میں امانت اور دیانت کے ساتھ تو کروں. یعنی ہم سے اگر جیسے میں مثال کے طور پر میں اگر کوئی کاریگر ہوں، کوئی کام کرنے والا ہوں، XYZ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، چاہے میں کوئی کنسٹرکٹر ہوں، عمارتیں بنانے والا ہوں، یا کوئی سٹیل ڈیزائننگ کرنے والا ہوں، یا مطلب سٹیل جو ہے وہ جوڑنے والا ہوں، یہ کام کرنے والا ہوں، یا کسی مطلب مکینک ہوں، کچھ بھی ہوں، تو میری ایک دین اور اسلام کے اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے کہ آنیسٹی اور ایمانداری کے ساتھ اس کو مکمل کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا دین اسلام تو جیسے میں نے ابھی کچھ چیزیں عرض کی ہیں، احسان کا تقاضا کرتا ہے اور ہر چیز کو اس کو پرفیکشن کے ساتھ مکمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. جی. ہمارے معاشرے کے اندر جو میں نے ابھی چند چیزیں عرض کی ہیں، آپ نے جو 2-3 مثالیں بھی بیان کی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں تو اپنا جو کام کاج چلائے رکھنے کے لیے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بعض اوقات پیشنٹ کو اس کا اصل مرضی نہیں بتاتے. پیشنٹ آئے گا، اس کا جو اصل مسئلہ ہے اس کی دوائی نہیں دیں گے، کسی اور چیز کی دوائی پہ لگائیں گے، اور آپ ایک ہفتے بعد دوبارہ وزٹ کیجیے. کہ پچھلے مہینے میں میرے ساتھ مطلب یہی ہوا. میں آپ کو بتاؤں مطلب دیکھیے بھالی بات زندگی میں مجھے تو مطلب کیا ہے، ایک مرتبہ میں ہوا، ایک دفعہ ہے تو نصیحت ہو گئی. یعنی میں دوائی کھا رہا، میڈیسن کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، میرے دانت میں ایشو تھا، اور اللہ دانت کی تکلیف سے بچائے، عافیت عطا فرمائے. جنہیں کے دانت سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا، وہ ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. اچھا، آپ کو جب تکلیف ہے نا، مطلب دانت میں تکلیف ہے، تو آپ کے جبڑے میں بھی کیا ہے تکلیف ہے، آپ کے سر میں بھی کیا ہے تکلیف ہے. اچھا، اب آپ جب جبڑے میں تکلیف ہے، سر میں مطلب تکلیف درد ہو رہی ہے، اور پورا مطلب جس کو یوں بولیں گے ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ مطلب درد کر رہا ہے، تو آپ کہاں بیٹھیں گے، کیا بات کریں گے، کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟ مطلب بندہ کیا ہو جاتا ہے، مطلب ڈیڈی یوں سمجھ لیں، گویا کہ ایک طرح سے وہ ہو جاتا ہے. کام کاج کے اعتبار سے مطلب وہ نہیں آپ اس پہ وہ کر سکتے. نہیں، اگر آپ آ بھی رہے ہیں کام پہ تو آپ کام مطلب نہیں کریں گے، وہ درد میں لے کے بیٹھے رہیں گے. پہلے کسی زمانے میں مجھے یوں تھا کہ جو کہتا تھا نا دانت میں درد، میں سمجھتا تھا یہ بہانہ ہی کر رہا. اللہ معاف کرے، چلے جی، دانت میں بھی مطلب دانت کا درد ہے، مطلب کیا ہے. تو وہ ایک تو اس سے بھی توبہ کر لی میں نے، اگر کوئی بندہ بولے کہ دانت میں درد ہے تو بندہ مان لے. اچھا، ہوا کیا، اب یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. میں دوائی کھا رہا ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. یہ پھر مطلب 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہوا، وہ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ آ گیا. میں نے ایسے ہی ڈاکٹر کی پرچی دیکھی اور دوائی دیکھی، اور احمد رضا بھائی یہی ہوا کہ میڈیکل سٹور والے نے جو دوائی مجھے دی تھی وہ دوائی نہیں تھی کہ جو اس میں کیا تھی لکھی ہوئی تھی. اب میں پیسے بھی دے رہا ہوں، میں دوائی بھی کھا رہا ہوں. اچھا، پھر آنا جانا بھی تو ایک کام ہے نا. آپ کہیں جاتے ہیں آتے ہیں، مطلب آپ پیدل ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کو کہیں دور آنا جانا ہے تو ٹائم بھی لگے گا، پیسہ بھی لگے گا، وہاں جو آپ نے دینا ہے اس کو بھی لگے گا. اس میڈیکل سٹور سے میں نے یوں سمجھ لیں 15 دن میں 3 مرتبہ دوائی میں نے لی وہاں سے. اس کے بعد میں نے نیت کر لی ہے کہ دوبارہ دوائی نہیں لینی میں نے ادھر سے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، میں بدگمانی بھی نہیں کر رہا، اپنے ایک حسن ظن کے پہلو پر جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی دوائی کیا کر دی ہو، مطلب مجھے دے دی ہو. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے دماغ کی بتیاں کیا رکھے، جلا کے رکھے. بعد کا دوائی چلو اثر نہیں کر رہی تو برابر ہو گیا، نقصان بھی نہیں ہوا، فائدہ بھی نہیں ہوا. اور بعض دوائیں کیا کر دیتی ہیں، وہ کچھ اور نقصان بھی کر دیتی ہیں. تو یہ بڑی آپ نے ایسی بات، ڈاکٹر بھی
اور یوں ہی میڈیکل اسٹور والے بھی جی کچھ سے ہوتا ہوگا غلطی سے اور کچھ یوں کرتے بھی ہوں گے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے نا یہ ڈنڈی مارنا یہ ہمارا قومی مزاج اور قومی بیماری بن گئی ہے. اللہ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں آپ کو ڈنڈی کے بغیر آپ کو کوئی کام ہوگا ہی نہیں آپ کا. تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید ہمارا رزق اسی طرح ملنا ہے. جیسے آپ نے بات سوال کے انداز میں فرمائی تھی کہ رزق کو اس ڈنڈی سے جوڑ لیتے ہیں کہ ڈنڈی نہ ماری کسی کا کام ٹھیک کر کے دے دیا تو ہمارے پاس کیسے آئے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا پھرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ اس رزق اور بندے کے آپس میں جوڑ کو دیکھیے کہ اس قدر تلقین فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ رزق بندے کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ جو بات سوچ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ میں اگر کسی کا نقصان کروں گا یا کسی کا کام ٹھیک طرح پورا نہیں کروں گا تو ہی وہ بار بار آتا رہے گا اور میری دکان چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور جو آپ اگر صحیح طریقے سے کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، آپ کا کام زیادہ چلے گا. آپ اگر معاشرے میں بھی دیکھیں نا تو وہ کاریگر، وہ کام کرنے والے، وہ ہنرمند افراد جو اپنی مکمل محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یقین کریں کہ معاشرے کے اندر بڑی اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. ان کی گاہکی بڑھتی ہے، ان کے کسٹمرز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا رزق کی تلاش اور اسے کما حقہ کام کو کرنا یہ ہمارا اسلامی تقاضا ہے. اس پر میں ایک چھوٹا سی واقعہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں ہم زمانہ ہیں اور ہم علاقہ بھی ہیں. حضرت شقیق بلخی ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملے اور عرض کی کہ حضور میں نا اپنے رزق کی تلاش اور کام کاج کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں اور کسی اور جگہ جا رہا ہوں، وہاں کام کروں گا، کماؤں گا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے گلے ملے، ملاقات کی، ٹھیک ہے جا رہے، الوداعی ملاقات ہو گئی، وہ چلے گئے. تقریباً ہفتہ گزرا تو وہ دوبارہ مسجد میں نظر آ گئے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ شقیق تم یہاں کیسے؟ آپ تو جا رہے تھے اور چند مہینوں کے لیے چلے گئے تھے تو دوبارہ یہاں پر ہو. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ حضور میں گیا، راستے میں کھلا میدان تھا تو میں قیام کے لیے ایک جگہ پر رکا. تو رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چڑیا تھی، اپاہج، معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی. وہ چڑیا وہاں تھی اور زمین پر تھی اور مجھے محسوس ہوا یہ اڑ نہیں سکتی تو میں اسے دیکھتا رہا. دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچاری کیسے کھائے پیے گی، مر جائے گی، دھوپ بھی ہے، ویرانہ بھی ہے، کوئی دور دور تک اور اس کا بہن بھائی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا. کہتے میں دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد ایک چڑیا اور آئی اور اس کے منہ میں دانا تھا. وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی، دانا زمین پہ گرایا اور اس اپاہج چڑیا نے کھا لیا اور جو ٹھیک چڑیا تھی، تندرست تھی، وہ واپس چلی گئی. اب حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے آپ پر افسوس کیا. میں نے کہا کہ جو خدا اس اپاہج، مفلوج، لاغر اور جو چل نہیں سکتی اس چڑیا کو اس ویرانے میں رزق دے رہا ہے تو شقیق تم مارے کیوں پھر رہے ہو؟ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ تم بھی اس کی خاطر اتنا بھاگ پھر رہے ہو. جو خدا اس معذور چڑیا کو رزق دے رہا ہے وہ اپنے بندے کو بھی تو رزق دے گا نا. آپ واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو یہ واقعہ اپنا بیان کر دیا حضرت ابراہیم بن ادہم سے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے آگے سے جواب دیا، اے شقیق تم اس اپاہج چڑیا کو دیکھ کر واپس آ گئے، اس اڑتی چڑیا کو دیکھ کر آگے کام کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ دو زاویے ہیں یہاں پر. آپ اس اپاہج چڑیا کو دیکھ کر واپس آ گئے اور کام چھوڑ دیا. تم اس تندرست چڑیا کو دیکھ کر آگے کیوں نہیں گئے کہ میں خود بھی کماؤں، گھر والوں کو بھی کھلاؤں، خود بھی کماؤں، اللہ کی راہ میں بھی خیرات کروں، خود بھی کماؤں اور لوگوں پر خرچ کروں، معذوروں پر خرچ کروں، اپاہجوں کو اللہ کی نعمتیں دیتا رہوں. تو تم نے اس اپاہج چڑیا سے سبق سیکھ لیا. تمہاری آنکھ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ تم اس تندرست چڑیا سے سبق سیکھتے اور آگے چلے جاتے؟ حضرت شقیق بلخی نے جب یہ اینگل سے انہوں نے اپنی بات کا جواب ان سے سنا تو کہہ لیں کہ سکتہ طاری ہو گیا اور فوراً اٹھے. یہاں دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے فوراً ان کا ہاتھ چوما، ایک یہ ہے کہ فوراً حضرت ابراہیم بن ادہم کا ماتھا چوما اور کہا کہ حضور آپ نے میری آنکھیں کھول دی. یہ ہے چیز کہ رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے، محنت کرنی چاہیے، ہنر حاصل کرنا چاہیے. یہ دو نام لیے نا، یہ صوفیہ میں معروف نام ہے. مگر کام کرتے تھے، ہنر حاصل تھا، کاروبار کرتے تھے، دوسرے شہروں میں جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ رزق دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ خدا کی ہے. یہ قرآنی وعدہ ہے کہ اللہ نے ہر چلنے والا جو جانور ہے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو آپ ڈنڈی نہ ماریں،
صحیح. آپ دو نمبری نہ کریں, آپ فراڈ نہ کریں, واہ. آپ دھوکہ نہ دیں اپنے گاہک کو. واہ. رزق آپ کو خدا نے دینا ہے. وہ جس طرح اپاہج چڑیا اور اپاہج اور معذور اور لاوارث جانوروں کو رزق دیتا ہے نا, وہ اپنے بندے کو بھی عطا کرے گا. واہ، سچ واہ. بولیے, محنت کیجیے. واہ واہ کیا. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو ہے نا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ماہر لیکن کام مہارت سے کر نہیں رہا, مکمل کام کر کے نہیں دے رہا. ایک وہ شخص ہے کہ جو ماہر ہی نہیں ہے اور مہارت کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ معاف. جو ماہر ہوگا نا وہ کم از کم کچھ ایسی چیز چھوڑے گا کہ جو زیادہ نقصان دہ نہ ہو شاید. جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ جاتے ہیں کہ ہفتے بعد وزٹ ہو جائے اور مہینے بعد دوبارہ مجھے بلایا جائے. یہ بات مجھے خود کاریگروں نے بتائی نا. کوئی تھا کام, اس میں مجھے انٹرویوز کرنے تھے کچھ مختلف موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والوں کے ہو گئے, ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے والوں کے ہو گئے, گاڑیاں ٹھیک کرنے والوں کے ہو گئے. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ ہمارے اندر ہوتا ہے ہمارے شعبے میں کہ کام کرتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی نہیں کرتے, جو اس نے کہا وہ تو کر دیا, جو سائڈ پہ نظر آ گیا ہے نا وہ نہیں, تو وہ ہفتے بعد ہم دوبارہ جائیں گے. تو ایک وہ شخص ہے جو ہے ماہر لیکن مہارت کا استعمال نہیں کر رہا. ایک وہ ہے کہ جو ماہر ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو یہ بولے گا نا میں تو اس کام کے پیسے لے رہا ہوں. دکان کھول کے بیٹھا ہوگا, دکان کھول کر بیٹھا ہوگا اور بورڈ بھی لگا ہوگا اور مارکیٹ کے اندر بعض اوقات بیٹھ جائے گا, لیکن کام سیکھے ہوئے اسے کچھ عرصہ ہوا اور پتہ چلا کہ جس سے اس نے سیکھا تھا وہ خود ابھی کسی اور سے سیکھ رہا ہے. تو جب اس کے پاس جائیں گے نا تو بعض اوقات وہ ایسی سلمان بھائی مزاحیہ قسم کی بات کرتے ہیں. اب گاڑی کا جیسے آپ بتا رہے, اب گاڑی کا کوئی جیسے مسئلہ ہے اب وہ بتائیں گے نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے. تو میں تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں نے آج گاڑی نہیں لی, ٹھیک ہے, مجھے عرصہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ جو فالٹ ہے وہ تمہیں پکڑنا نہیں آ رہا. صحیح. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں جی بس ابھی کرتے ہیں. ایک دفعہ تو میں ایسا پھنسا کہ وہ بیٹری کا ٹرمینل وہ لوز ہو جاتا ذرا, بلکہ بیٹری چینج کروانے یا کیا ہوا. اب جاتے جاتے میں کہ چلو یہ گاڑی والے سے کرواتا ہوں. راستے میں دیکھا تو الیکٹریشین لگے ہوئے کسی کام میں. میں نے کہا یار یہ آپ کر لو گے؟ بولیں گے ہاں جی کر لے گے. میں نے کہا دیکھ لو آپ کو آتا ہے؟ کہتا ہے بالکل. اس نے کھولا, ٹرمینل کھولنے کے چکر میں ٹرمینل ہی توڑ دیا. وہ اتنی سی وہ چیز ہوتی ہے 3-4 ہزار کا آتا ہے. اور بعد میں پتہ چلا یہ تو رکشوں کا کام کرتا ہے. میں سر پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا یار میں اب کروں کیا. میں کہا بھائی آپ کو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو آتا ہے, آپ نے کہا جی ہاں جی آتا ہے. ایک نٹ کھولنے کے چکر میں آپ نے ٹرمینل توڑ دیا. تو یہ چیزیں کہ جو ماہر نہیں ہے اور مہارت کا دعویٰ جب کرتے ہیں اس وقت وہ کھول کے رکھ دیں گے چیز کو, دوبارہ پیک نہیں کرنی آئے گی. یہ جو لانگ روٹ پہ جیسے گاڑیاں خراب ہوتی ہیں نا, کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے, فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے. اب آپ کی گاڑی کا فالٹ ہے کوئی تو آپ گئے, اس نے جناب پورا جائزہ ہوگا, تو آپ نے مارکیٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ کون زیادہ ماہر, آپ معلومات لے سکتے ہو. لیکن جب آپ روڈ پہ پھنسیں گے نا, ہائی وے وغیرہ پہ, تو جو سب سے قریب ہوگا نا وہی مائی باپ ہے. ٹھیک ہے. اور میں پہلے حیران ہوتا تھا یار اس ویرانے میں یہ دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے کون آتا ہوگا. بھائی سارے ہی آتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک کوئی ایسا نچوڑ دیں کہ اس کے خون کا قطرہ بھی باقی نہ رہے. وہ کام سلمان بھائی, وہ کام جو یہاں 2000 میں ہو جاتا ہے وہ 14,000 روپے لیتے ہیں اس کا. اور پھر چھوڑتے بھی نہیں کہ یار چلو گنجائش ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پہنچ جاؤ گے, اتنا بڑا فالٹ نہیں جی, بس جی انجن آپ تھوڑا سا چلے آگ لگ جائے گی, نہ ابھی کرواؤ. او اب کرے کیا بندہ. تو وہ جب انجن کھولنے کی باری تو پتہ چلے اکیلا ہی کھول رہا ہے, اور وہ سینسر والی گاڑی ہے کمپیوٹرائز, اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس کو بند نہیں کرنی آ رہی. چل اب فیملی ساتھ اب بندہ کرے یار رات ہوگی اب کرے کیا. اس نے کہا کہ 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے کو یا 12 گھنٹے لگا دیے. تو یہ چیزیں, بلکہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک دفعہ واقعہ, بہت پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے بتایا کہ گاڑی میں کچھ پرابلم سی, آواز سی آ رہی تھی, ایسے صحیح طرح چل نہیں پا رہی تھی. تو میں نے کسی کے پاس بھیجی کہ ذرا چیک کرو اس کو. اس نے جناب اتنا لمبا بل بنا کے کہ یہ چیزیں ڈلیں گی اس میں انجن میں, فلاں چیز ہے, یہ تو جناب بالکل ہی ختم ہو گئی ہوئی. خیر کہتے کہ ہوا یہ کہ وہ آواز بار بار ہے, تو ایک دفعہ پیچھے کوئی بیٹھا سیٹ پہ, اس نے دروازہ صحیح طرح بند کر دیا, اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی.
गाड़ी भी सही चल रही है। लेकिन पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था, वो आवाज क्या वो थोड़ी सही सी बंद कर नहीं रहा था। हुआ तो वो थोड़ा वो उसका होता, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आवाज कर रहा था, उसने पूरा बोनट खोल के अंदर से सारा अपना माहिराना जायजा लेके अपना बिल तो उसने बना लिया। सही। अच्छा, वो काम भी नहीं करवाया और गाड़ी भी सही चल रही। सही हो तो ये भी होता है कि जो माहिर नहीं है ना, उसके हत्थे जब आप चढ़ेंगे ना, जी। वो ज़ाबे का मसला, जो अगर सही तरह ज़बह करना जानता नहीं है, वो जानवर का हाल क्या करेगा? फिर आप अल्लाह जब खाल उतारेगा तो खाल के साथ आपकी खाल भी उतार ले। अल्लाह माफ करे। तो ये इन लोगों से भी बचें कि जो माहिर होने का दावा तो करते हैं, माहिर होते नहीं है। खुद हम एक डॉक्टर के पास गए, वो था उसका ये जो शरियानों का, तो यहाँ पे कोई हाथ में मसला था किसी मरीज के, तो उसने बताया कि यहाँ से हल्का सा कट लगा के तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पूछे कितना खर्चा, उसने खर्चा बताया। हमने कहा यार बहुत ज्यादा है। उसने कहा जनाब जो मेरा असिस्टेंट है ना यहाँ पर, वो मुझे ऑपरेशन करते हुए तो देखता है, मुझे पता है इसने अपने मोहल्ले में दुकान खोली होगी सर्जरी की, क्यों ये खाली ये देखता है कि डॉक्टर साहब ने यहाँ से कट लगाया, वेन को यूं किया और कर दिया, पीछे क्या है आगे क्या है इसको कुछ पता नहीं होगा। ऐसों के पास जाएंगे तो आपका 1000 में भी काम कर देंगे। तो ये भी है, वो कहते हैं वो नीम हकीम खतरा है जहाँ। तो अब मैं उस यानी जो नाजुक पहलू है हमारा कि डॉक्टर कहलाने वाले, क्लिनिक बनाने वाले, उनमें से डॉक्टर हैं कितने? ये कभी आप सर्वे करें शहर के अंदर ही, आप जीराबाद चले जाए, मैं गुजरात देख लेता हूँ, आप फैसलाबाद तो खैर बड़ा, आप अपना इलाका देख लें, उनमें जो सही डॉक्टर होंगे, उन्होंने वाकई पढ़ा, वाकई प्रैक्टिस की, वो कम होंगे, और जो बनाम डॉक्टर होंगे तो अच्छा, लोग भी हमारे क्या कहते हैं, वो जाते हैं, वो गोलियां देता है, टीका लगाता है, ठीक हो जाते हैं। और यार अगर कोई तुक्का शाह है सही, और वो बैठ जाए जनाब वो उसमें क्रू में जहाज के, और वो कुछ बटन सीधे से मारे और सही लग जाए और वो जहाज उड़ा दे, क्या ख्याल है उसका? पायलट भर्ती कर दोगे? उड़ा तो पता नहीं सर, उड़ा वापसी का कोई पता- उड़ा तो ले, लेकिन फिर एक तो उतारा ना जाए, तो और फिर वो जो- उड़ाने के बाद आगे क्या बनाए, ये क्या है? जी जी, इस हाथ वो में जो हम आगे है। गुफ्तगू कर रहे थे ना कि माहिर अपनी महारत कामिल इस्तेमाल करे और अच्छा काम करके दे, इसी तरह गैर माहिर को चाहिए कि जितना है ना जी। उतना काम करे। अगर उसको थोड़ा बहुत काम आता है ना, वो कहे मुझे इतना आता है जी वरना जो गाहक होता है ना जी, वो रोटी को चोची नहीं कहता। वो दुरुस्त। आज आ गया आपके पास, बार बार दोबारा नहीं आएगा। ऐसी बार सर, मुझे किसी टाइम में ने कहा, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, उसने कहा आप काम करें बेटा, काम करना, लुटेरे मत बनना, चोर मत बनना, काम करना। तो काम बंदा करे। और याद रखिए, मैं इसका बड़ा सीरियस एक पहलू बयान करूं कि जिसे जो काम करना नहीं आता, जिस डॉक्टर नहीं है और वो डॉक्टर बना हुआ है, तो ये कमाई जो कमा रहा है, ये हराम कमा रहा है, ये हलाल कमा रहा है, इसका भी जरा जायजा ले ले, इसकी रहनुमाई भी ले ले। कम अज कम इसको हलाल तो नहीं कह सकते। ये डॉक्टर नहीं है और क्या बना हुआ है, डॉक्टर बन के लोगों से दवाइयां दे रहा है, पैसे ले रहा है। गैर तबीब का इलाज में हाथ डालना क्या है? हराम है। अल्लाह हम सबको आफियत और सलामती की अता फरमाए। और जो काम नहीं आता बता दे भाई ये मैं नहीं कर सकता, ऐसे लोग भी मौजूद हैं अल्लाह की रहमत से। अच्छा, जो कह देते हैं ना ये हमें नहीं आता, हाँ जी, उनसे दिल खुश भी होता है कि ऐसी यार बात। सच्चा आदमी है। ऐसी बात है जी। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। हुनर सीखें और पूरा सीखें, ये नहीं कि थोड़ा सीख के मतलब उधर से भाग के बंदा अपना काम आ गया, ये भी नहीं। तो तरीके से करें काम, परफेक्शन के साथ करें और उसको अच्छे अंदाज में जो है वो सीखें। और जो नहीं आपको आता हुनर, उसके बारे में बता दें कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। हर मुबल्लिग बयान भी कर ले, हर मुबल्लिग नात भी पढ़ ले, ये जरूरी नहीं। हर मुबल्लिग जो है वो अच्छा तरतील के साथ क़िरात भी कर ले। इधर तो क़िरात आसिम ब रिवायत हफ्स पढ़नी लोगों को नहीं आती, और उसको बोले भाई क़िरात आसिम ब रिवायत इमाम शुबा सुनाएं आप। ये क़िरातें होती हैं, क़िरात मशहूरा मुतवातिरा, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी क़िरात की भी पूरी फील्ड है। हम जो आम तौर पर पढ़ते हैं वो क़िरात आसिम ब रिवायत हफ्स है। और इसी तरह एक क़िरात जो है वो क़िरात आसिम ब रिवायत इमाम शोबा भी है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये तो इल्म क़िरात, जिन्होंने क़िरात पढ़ी हुई है उनको ये बात सुन के मज़ा आया होगा। ये होता है कि जो आपकी फील्ड होती है, उस फील्ड की जब आप बात सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। और दूसरे के लिए एक नॉलेज की और एक बात की, क्या एक इल्म की बात उसको आगे दिमाग पे क्या करती है?
دستک دیتی ہے، کلک کرتی ہے. اور اگر شوق ہو تو پھر سیکھنا بھی چاہیے اس کو. جی ہاں، ذہن بنتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہاں پر بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے. وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر فن مولا بسا اوقات کسی فن مولا نہیں ہوتا. اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر نہر میں اس نے ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں لیکن اس کو اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ کام کیا ہونے جا رہا ہے. تجربے کار بھی بنے بندہ. اور جو رزق کی بات سلمان بھائی ہماری چل رہی تھی نا، احمد رضا بھائی نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے رزق کا. ساتھ رب العالمین جل وعلا نے ایک جگہ پر کئی مقامات پر قرآن کریم میں رزق کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وہ اسی ایک بندے کو کھنگالنا نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا کے احکامات کو بندہ پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. زمین میں پھیل جائے. اگر ایک جگہ کام نہیں ہو رہا، جیسا واقعہ بھی سنایا بڑا زبردست، آگے کوچ کرے. اور رب العالمین جل وعلا نے زمین کو بڑی وسعت دی ہے. اس کو ہمارے لیے ہی بنایا ہے، ہمارے لیے ہی سب کچھ اس میں پیدا کیا ہے. ایک جگہ کام نہیں چلے گا دوسری جگہ چلے گا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری کل کائنات یہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں. اس کے آگے نہ وہ اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور کیونکہ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا فنکار سمجھتا ہے، سب سے بڑا ہنرمند سمجھتا ہے، تو کسی اور سے مشورہ کرنے میں بھی اس کی جان جا رہی ہوتی ہے کہ میں ماں بدولت کیسے کسی سے مشورہ کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اور جو پہلے اس کے رابطے میں آ چکے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑھا ہوا ہے. اس کو اور بڑھائیں گے تو پھر اس کا آپریشن ہی کرنا پڑے گا. وہ ایک ناسور کی سی صورت ہوتی ہے کہ یہ چپک تو جائے گا لیکن اس کے بعد جہاں جہاں تک پھیلے گا وہاں تک خرابی ہی لائے گا. کچھ کاریگر افراد کے بارے میں ہی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ انہیں گھر میں آپ لے آئیں، آپ ان کو صرف ایک بٹن ٹھیک کروا لیں، باقی وہ وائرنگ آپ سے خود تبدیل کروا لیں گے. ان کا ہنر بٹن صحیح کرنے کا نہیں ہے، ان کا ہنر کام بڑھانے کا ہے. وہ خود اس کو بتاتے چلے جائیں گے. تو اس طرح کے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن جو واقعی کام کرنے والا ہوتا ہے، اگلی مرتبہ اگر کسی اور کو بھی مسئلہ پیش آئے گا نا تو آپ اس کا حوالہ دیں گے کہ یار اس سے کروا لیں، وہ کر لے گا. اور یہ آپ کے رزق یوں سمجھے کہ ملٹی-پلائی ہو رہا ہے. پہلے ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا تھا، اب 4 بندے آ رہے ہیں. لیکن اگر ایک کا ہی کام آپ نے ایسا کر کے دیا ہے کہ پیسے تو اس بیچارے کے سارے ہی لے لیے آپ نے، لیکن وہ دوسرا بندہ کبھی آپ کی طرف ریفر نہیں کرے گا. اور یہ یوں سمجھے کہ آپ کی دنیا جو ہے نا وہ سمٹتی چلی جائے گی. آپ بہت محدود رہ جائیں گے. بھری دنیا میں تنہا بندہ کبھی یوں بھی رہ جاتا ہے کہ اس نے اپنوں کے ساتھ بھی اپنائیت نہیں کی ہوتی. تو جو کام کریں بالکل دیانتداری سے کریں. اور علی وجہ الکمال کی بڑی زبردست بات احمد رضا بھائی نے کہی کہ پرفیکشن کے ساتھ، جی پروفیشنل آپ خود ہوں اور اس کو کام کو بھی پورے طریقے سے کریں، اگلے کو مطمئن کریں. اور اگلے کو مطمئن کرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے جو کام کر کے دیا ہے اس سے میں خود بھی مطمئن ہوں کہ نہیں ہوں. اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لیں، کیونکہ کسٹمر کو مطمئن کرنا بسا اوقات بڑا آسان ہوتا ہے. کیونکہ کاریگر جو ہوتا ہے اس نے 10 چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں. وہ تو صرف بیچارہ ایک مسئلے میں آیا ہے، وہ ایک مسئلہ بھی درست کریں اور باقی جو اچھی رہنمائی ہے، اچھا مشورہ ہے وہ دے دیں گے. اس سے بھی ایک تو آپ دل بھی موہ لیتے ہیں کبھی کسی کی اچھی بات کر کے، کبھی کسی کی بھلائی کا مشورہ دے کر اسے کسی برائی سے بچا لیتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ آپ نے بغیر خرچ کیے دوسرے کو خرید لیا ہوتا ہے. جب یہ والا ہنر آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے کام انسان کے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ہنرمندی بھی بڑھتی ہے اور سافٹ اسکلز بھی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. درست فرمایا. اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے وابستگی ہو اور پھر رچ بس جائے حاصل کر کے. اب یہ نہیں کہ اب یہ اس نے کوئی 2 باتیں حلیہ اپنا بنا لیا، چھری وہی اس نے کیا رکھی ہے، تیز رکھی ہوئی ہے. چھری مطلب الٹی چھری سے فذوبیھا بغیر سکین والا کام کرنا، بلکہ چھری کے ساتھ بھی ایک ہے نا آلہ جارحہ کے ساتھ قتل کرنا، اور ایک ہوتا ہے آلہ جارحہ کے بغیر قتل کرنا. اب یہ جنہوں نے قتل عمد قتل شبہ عمد پڑھا ہے ان کو اس میں فقہ والوں کو اس میں مزہ آئے گا. آلہ جارحہ غیر جارحہ، بار میں اس کو آسان کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کٹ لگا رہے ہیں یا کسی کو زخم آپ لگا رہے ہیں، جیسے جانور کو ذبح کریں، یوں کر لیں بھی جانور حلال کریں، چھری سے کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا ایک. اور ایک یہ چھری نہیں کر رہے، تھوڑا اس کے سر میں مار رہے ہیں، اسے کہتے ہیں آلہ غیر جارحہ. تھوڑا مار کے کیا کر دیا، جانور مار دیا. تو ایک تو کیا ہے بندہ مار رہے ہیں، پھر دوسرا کس کے ساتھ مار رہے ہیں، ہتھوڑے کے ساتھ مار رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یوں بھی نہ ہو، رچ بس جائے. جیسے میری سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچا بسا اسلامی بھائی. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے. چلیں جی میسیجز لیتا ہوں، کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے کالز
اور پھر انشاءاللہ میسیج. وقار بھائی سے پہلے پوچھ لیتے ہیں خالد بھائی کیا خیال ہے, پہلے کیا لیا جائے وقار بھائی؟ جو آپ کہیں. جی جو آپ وہ تو میں کہہ ہی رہا ہوں, آپ بتائیں کہ پہلے کال لیں گے میسیجز لیں؟ کالز لے لیں. پہلے کالز لے لیں. چلیں جی, وقار بھائی نے فرمایا پہلے کالز لے لیں, لہٰذا پہلے کالز. جی عبد الخالق اتاری واقعہ سرچ کر رہا ہوں. ہنرمندی کے موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی شخص ایک سے زیادہ شعبوں میں بھی ہنرمند ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مطلب جیسے تعمیرات کا شعبہ ہے کام کا کہا جائے تو وہ ہر کام کرنے کا دعویٰ کرتے, جیسے بنیادیں بھی کھود دیں گے اور مطلب چرائی کا کام بھی کر دیں گے, پلستر بھی کر دیں گے, تو فرش بھی ڈال دیں گے. تو یہ اور جب کام کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کسی بھی کام میں مہارت نہیں رکھتے. تو اس کے علاوہ ہم لوگ بھی بعض اوقات ایسے ہنرمند ڈھونڈتے ہیں کہ جو کام تو کر دیں لیکن ان کا ریٹ ڈاؤن ہو, تو ایسے میں پھر ہمیں نارمل قسم کے ہنرمند ملتے ہیں. تو دونوں باتوں کا جواب دیں کہ ایک تو یہ کہ کام نہ آتا ہو تو دعویٰ کرنا کیسا ہے, اور پھر سستے کی تلاش میں ہنرمندی جس کے پاس نہیں اس سے کام کرا لینا کتنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اس پر تو میں نے عرض کر دی ہے, جو نہیں آتا اس کا بتانا, اور پھر جو یہ نہیں ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, اس پر ہم نے گفتگو کر لی ہے, اور باقی بھی استاد صاحب نے اس پہ اس میں گفتگو یہ ہے کہ جو ایک ہوتے ہیں تھوڑے قریب کام ہوتے ہیں, جو جیسے علم دین کا شعبہ ہے, اب اس میں عربی عبارت پڑھنے میں مہارت, ترجمے میں مہارت, مفہوم میں مہارت, تو یہ ایک پورا پیکیج ہے, تو یہ قریب ہے. تو اگر اس میں کوئی مہارت لے لیتا ہے تو ایک کی مہارت سے دوسرے چیز کی مہارت جڑی ہوتی ہے. لیکن اگر بالکل ہی وہ اپوزٹ کام ہو کہ ایک جناب جہاز کا پائلٹ ہے اور وہ ماہر ترین ٹرین کا ڈرائیور بھی ہے, تو یہ ذرا مشکل ہوگا. ٹرین کے ڈرائیور کی مہارت کی سمتیں کچھ اور ہیں اور پائلٹ کی کچھ اور ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ مچھلی پانی میں تیرنے کی ماہر ہوتی ہے اور بعض ہوا میں اڑنے کا ماہر. تو دیکھنا یہ چاہیے آپ کی مہارت کیا ہے, اپنی صلاحیتوں کا اندازہ صحیح لگائیں, نہ کم لگائیں نہ زیادہ لگائیں. کیا بات, خوش فہمی کا شکار بھی نہ ہو اور غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو. کیا بات ہے استاد صاحب, مرحبا. اور جو کام کرنے والا ہے نا, اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. مجھے بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے, میں نے بھی اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے کہ میں کیا کام کروانا ہے اور کس سے کروانا ہے. ٹھیک ہے, لوہار سے سونار کا کام نہیں کروایا جاتا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے بھی تھوڑا غور کرنا ہے. میسیجز بھی وقار بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو. اللہ جی جی لیں, اجازت ہے آپ کی؟ ہم کیا اجازت دیں گے حضور, جو آپ چاہیں. نہیں, آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. آپ بولتے ہیں جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. میسیج بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احمد رضا بھائی مسکراتے بھی ہیں. جی ہاں مسکراتے بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو ہنستا مسکراتا رکھے. مطلب مسکراتے ہیں یار, انسان سامنے بیٹھے ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. اللہ حسین متانت سنجیدگی ہے وہ ویسے ایک جی, وہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ بھی بات ہے جی. چلیں جی, بہر اہل اللہ دائم الفکر ہوتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں الحمدللہ, تو یہ بھی ہے. چلیں بھارت, یہ بھی ہو گیا. احمد رضا بھائی نے کن اساتذہ سے علم دین حاصل کیا ہے؟ قصور سے سوال ہے عاقب بھائی کا. جی احمد رضا بھائی. فیصل آباد میں جو میں نے پڑھا ہے وہاں میرے استاد جو تھے وہ ایک شیخ الحدیث مولانا شہباز مدنی زیدہ مجدہ, اسی طرح استاد الحدیث مولانا محمد مظفر مدنی زیدہ مجدہ, اور اسی طرح دارالفتاء اہل سنت میں خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں مولانا ابو الفیضان محمد عرفان مدنی زیدہ مجدہ. یہ 3 بنیادی اور بڑے نام ہیں. ان کے علاوہ دیگر اور بہت سارے اساتذہ کرام سے پڑھا الحمدللہ. مرحبا, ٹھیک ہے جی. یہاں میسیج ہے جی اسامہ بھائی کا اسلام آباد سے. یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ احمد رضا مدنی بھائی کا انداز گفتگو انتہائی منفرد اور متوجہ رکھنے والا ہے. سوال کا جواب دیتے ہوئے دعوت اسلامی کی اہمیت اور افادیت کو جوڑنا بہت ہی لاجواب طریقہ ہے. اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے, اور انہیں کہیں کوئی کلام بھی سنا ہے. اسامہ بھائی اسلام آباد سے. اللہ آپ کو برکت دے اسامہ بھائی. کچھ کہیں گے آپ؟ ان کا شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے حسن زن کی لاج رکھے. آمین. مرحبا. کلام سنایا ہے احمد رضا بھائی نے, پہلے ہم نے سنا ہے ان سے ماشاءاللہ, آج پھر سن لیتے ہیں. چلیں اللہ برکت دے. آپ مفتی قاسم صاحب کے بھائی ہیں, کوئی یادگار واقعہ کبھی آپ کو ڈانٹ پلائی ہو؟ میاں چنو سے میسج ہے ترمیم کے ساتھ. ڈانٹ ہی پلائی ہو یار, یہ ترمیم کے ساتھ ہے. اچھا جی مفتی صاحب نے ڈانٹا کبھی نہیں ہے, میں اس کو ڈانٹ سمجھتا بھی نہیں ہوں, اور تربیت سے تعبیر کرتا ہوں کہ
चंद मौक़ों पर जहाँ तरबियत होनी चाहिए वहाँ तरबियत फरमाइए, डांटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही, ये उनकी खूबसूरत मिजाज है। कोई यादगार वाकया? सारी ज़िंदगी के यादगार वाक़यात हैं। बचपन छोटा था जब से माशाल्लाह वो पढ़ते थे, लाहौर में उस वक्त पढ़ा करते थे। तो यादगार सबसे वाक़या ये है कि जो वो मेरे लिए खिलौने लाते होते थे तो वो मुझे बड़ा शौक़ होता था। उनसे ज़्यादा उनके बैग पे नज़र होती थी जब वो आते थे, यानी लाहौर से या कराची से जब आते थे तो रिक्शा देखना दूर से कि रिक्शे में उतरे हैं, और साथ ये भी देखना कि बैग साथ उतारे कि नहीं उतारा अंदर से और रिक्शे में ना रह जाए। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। सही, ठीक है, चलें भारत आगे चलते हैं। इनका कहना है कि जी कलाम सुनाएं गुजरांवाला से, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। ठीक है जी। अहमद रज़ा भाई की मसरूफियत क्या है, मसरूफियात क्या है इनकी, ये बताएं। एक तो जामिअतुल मदीना में तदरीस करता हूँ और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में खिदमत हैं, और तीसरा यूनिवर्सिटी से जो है वो BS कर रहा हूँ मैं, वो लास्ट सेमेस्टर है उसका चल रहा। तो इंशाल्लाह ये 16 साल तालीम ये भी मुकम्मल हो जाएगी, और इसके अलावा 2 बड़ी मसरूफियतें यही हैं। मरहबा, अल्लाह बरकत दे। कॉल भी लेते हैं जी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है। मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। सलमान भाई, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको बार बार बल्कि 1000 बार मीठे मदीने की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए। आपसे मेरी अर्ज है कि मुझे एक कलाम है, राह तफजा है अजब है जिक्र तेरा, ये सुना दें, आपकी मेहरबानी होगी। चलें जी, ये तो बकार भाई सुनाएंगे। मरहबा, आगे मैसेजेस भी शामिल करते हैं जी। प्रोग्राम की अप्रिसिएशन है, और अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। जाहिद भाई हैं मर्दान से, वाह मरहबा। खालिद भाई आप गए हैं मर्दान? नहीं, 12 माह के दौरान नहीं गए? 12 माह के दौरान तो याद है कि नहीं गए। अच्छा, याद नहीं, याद है कि नहीं गए। अच्छा, याद है कि नहीं गए, ठीक है। मैं एक दफा तो मुझे याद है, एक दफा के दो दफा शायद जाना हुआ है मर्दान। मर्दान से आगे, मर्दान की यूँ समझ ले, उसी में आता है काटलंग। काटलंग से आगे है कोटी शाह, उसके मज़ाफ़ात में है, काटलंग के मज़ाफ़ात में कोटी शाह, वहाँ गए थे। और वहाँ से फिर आगे एक बुज़ुर्ग हैं मुफ्ती शाइस्ता गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार पर हाज़िरी के लिए भी गए थे। पैदल चल के, बाबा कह रहा हूँ, मतलब पैदल चल के काफ़ी सफ़र करके हम जा गए थे। हाय हाय खालिद भाई, क्या सुकून था वहाँ पे, यानी बिल्कुल जैसे कि बोलें कि आप एक, वो थोड़ा यानी काफ़ी दूर था इलाका, अब आम आबादी से जो है वो हटकर था, लेकिन उनके मज़ार पर हम जो है वो गए, और अजीब और ऐसे ज़बरदस्त जगीद आलिम दीन थे वो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बुजुर्ग थे, और क्या ही बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह औलिया का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। मदनी काफ़िले में ये भी है कि मदनी काफ़िले का जब आखिरी दिन होता है तो वहाँ अगर कोई मज़ार शरीफ कोई करीब में हो तो वहाँ पर भी हाज़िरी दी जाती है। आगे चलते हैं जी, कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ हैदराबाद। एक नात की फरमाइश करनी थी, नात सुनने की जो लो मदीने की तजल्ली से लगाई है। अल्लाह आपको बरकत दे, आबाद रहें। शब्बीर भाई हैं जी, और ननकाना से, इनको कलाम सुनना है, नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना। चलें जी, ठीक है जी, कॉल भी लेते हैं। आकिब रजा कसूर से, माशा अल्लाह, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा है, और आज सिलसिले का मौजू भी बहुत ही प्यारा है। मेरी वकार भाई से अर्ज़ है, ये वाला कलाम जरूर सुना दीजिए। खुशबू है दो आलम में है तेरी गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। ठीक है जी, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीद। तो अभी सुना दे, हाथों हाथ ही सुना दे। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े
خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں کہ دیتا یہی عالم کا جریدہ عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مکتا بھی پڑھی دیں اس کا یوں دور ہوں طائب میں یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے کہ صحرا جس طرح کوئی شاخ بریدہ شاخ بریدہ صحرا میں ہو صحرا میں ہو جس طرح
شاخ بریدہ کہتے ہیں کٹی ہوئی شاخ. ایک تو کٹی ہوئی شاخ ہے، صحرا میں ہے، اور پھر صحرا میں جب ہوائیں چلتی ہیں کبھی اس کو اڑا کے ادھر لے جاتی ہیں، کبھی اس کو اڑا کے ادھر لے جاتی ہیں. تو یوں کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. شاخ بریدہ کیوں ہے؟ کیونکہ حریم نبوی سے دور ہے، آقا کریم کے دربار سے دور ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے، کبھی دنیا کی محبت یہاں لے جا رہی ہے کبھی وہاں لے جا رہی ہے. یوں دور ہوں طائف میں، حریم نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. اللہ 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 تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے دربار کی بادب حاضری کی عطا فرمائے. دنیا کی محبت سے اللہ ہماری جان چھڑائے. کیا خوبصورت اور پیارا کلام آپ نے پیارے انداز میں سنایا وقار بھائی. ایک ذوق بھی بن رہا ہے. اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدینہ شریف جائیں تو اپنے رزق حلال سے بندہ جائے اور دعائیں بھی کرتا رہے اور جوڑتا بھی کچھ نہ کچھ رہے. مجھے وہ ایک گھر کے اندر ایک بڑا سا مٹی کا غلہ رکھا ہوا یاد آ گیا. تو جیسا گھر تھا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے غلہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ہم گھر والے اس میں مل کے پیسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ جمع ہوں گے اور پھر ہم مدینہ شریف جو ہے وہ جائیں گے. کیا ذوق ہے. اللہ ہم سب کو یہ اچھا ذوق جو ہے وہ نصیب فرمائے. رزق حلال بھی کمانا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور خلیفہ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے ہمارے پاس، میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی شامل کر لیں. ہنر مندی اپنائیں، ہنر سیکھیں تاکہ ہم کیا کریں، رزق حلال کمائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے دیکھیے خلیفہ امیر سنت کیا فرما رہے ہیں. چوری کرنا جائز نہیں ہے. چند سکوں کی خاطر اپنی پوری جان کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہا ہے. اور واقعی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو یہ پسٹل جو نا، پسٹل میں وفا نہیں ہے، ہتھیار میں کبھی وفا نہیں ہے. جانور میں وفا ہوتی ہے، جیسے گھوڑا ہے وہ وفادار ہے، کتا وفادار ہے. ہتھیار میں وفا نہیں ہے. ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہے اس کا ہے. اب یہی ہتھیار اس سے مالک ہی ہے اس کا، بھلے اگرچہ مالک ہے. اب اگر اس سے کسی نے چھین لیا ختم. یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو جو بھی کر ہتھیار کے بلبوتے پر آیا تھا. اور ایسا ہوتا ہے لوگ چھین لیتے ہیں اور وہ مار دیتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں. تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لہذا کہ اگر یہ محنت کرے، کوشش کرے، اگرچہ کہ کم کمائے مگر اس میں برکت ہوگی. حلال میں برکت ہے، اگرچہ کہ بظاہر وہ زیادہ نظر نہ آئے مگر اس میں برکت ہے اور سکون بھی ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک تو کہ چلو کہ یہ اپنے جو نا وہ جان داؤ پہ لگا رہے. چلے اگر دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے خالی اگر یہ معاملہ ہوتا تو چلو اس نے اپنی جان داؤ پہ لگائے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ جی بالکل. اور یہ کیسے موقع پر یہ کر رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ مر گیا. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو سب سے خطرناک معاملہ تو یہ اللہ کی پناہ.
تو ہی کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا دیکھے، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، رضا مولا از ہمہ اولا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اس پہ یہ رہے، اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ الکریم خوش و خرم رہے گا. اچھا ڈاکو کا یہ بھی جب اس کو لت پڑ جاتی ہے نا، تو اگرچہ کہ وقتی طور اس کے گھر کا گزارا ہو گیا، اس نے جتنا لوٹا مگر پھر بھی مزید لوٹے گا. لت پڑ گئی نا مفتانے کی، اس طرح مزید لوٹے گا. ابھی لاکھوں نہیں کروڑوں جمع کر لے پھر یہ لوٹتا ہی رہے گا. جو چرخا جو الٹا چل پڑا، پیچھے نحوست ہے. جب پھر یہ کہ دنیا میں یہ کھا بھی نہیں سکتا، نہ یہ اس کو اوڑھ سکتا ہے، جو اس نے کپڑے لیے جو بھی لیے، یہ بس وہی اس پر وبال بن جاتا ہے. ورنہ پھر بھی اس کا انجام جو ہے نا، عموماً دیکھا ہے ڈاکوؤں کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے، بالکل عجیب و غریب ان کی جو نا اموات ہوتی ہیں. اللہ رحم فرمائے. ایسو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر کوئی اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی توبہ کر سکتا ہے، اور اس کے بھی شرعی تقاضے وہ پورے کر سکتا ہے. مال لوٹا سکتا ہے، خدا نخواستہ مال اگر استعمال ہو گیا تو معافی کا تو ہے نا دروازہ، ابھی معافی تو مانگ سکتا ہے نا. یہ دنیا اس میں ہو سکتا ہے سب کچھ، مرنے کے بعد کچھ نہیں، تب بھی موقع ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. چوریوں ڈاکوں سے اپنے آپ کو بچائے. کم کمال ہے لیکن حلال کمال ہے. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو رزق حرام سے بچائے، اور یہ اچھی انداز، یہ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ساتھ سلام پڑھتے ہیں. مدینے کے زائر سلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پر سارے، نہایت عقیدت سے دامن پر سارے. ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے دیار نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے